بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل تفصیلی اور دل کو چھو لینے والی داستان بیان کر رہے ہیں۔ کائنات کی وسطوں میں جب نہ انسان تھا، نہ بستیاں تھیں اور نہ دنیا آباد ہوئی تھی، تب صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا جلوہ تھا۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح اور عبادت میں مصروف تھے، جبکہ جنات زمین پر آباد تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جنات نے زمین میں فساد، خون ریزی اور نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل سے ایک عظیم فیصلہ فرمایا، ایسا فیصلہ جو پوری انسانی تاریخ کا آغاز بننے والا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی تخلیق کا آغاز ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، مگر روایات کے مطابق زمین نے اللہ کے واسطے سے پناہ مانگی تو وہ واپس لوٹ آئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مختلف رنگوں اور مختلف علاقوں کی مٹی لے آئے، اس لیے انسانوں کے رنگ، مزاج، زبانیں اور طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا، پھر اسے کچھ عرصہ چھوڑ دیا گیا، وہ سیاہ چکنی مٹی بن گئی، پھر خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں، ہم نے انسان کو بجنے والی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ابھی روح کے بغیر تھا۔ ابلیس جو جنات میں سے تھا اور اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس جسم کے پاس آتا، اسے دیکھتا اور دل ہی دل میں تکبر کرتا۔ وہ کہتا، اگر مجھے اس پر اختیار ملا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں ہرگز اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہیں سے حسد اور تکبر نے جنم لیا۔ روح پھونکی گئی، پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ روح سر مبارک تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ یہ دنیا کا پہلا سلام اور پہلی دعا تھی۔ جب روح پورے جسم میں دوڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام مکمل انسان بن گئے۔ تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ان کی حقیقت اور علم عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک نے انکار کیا، وہ ابلیس تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تاریخ کا پہلا تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور قسم کھائی، میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے لیکن تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سکون اور راحت کے لیے ان کی زوجہ پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت خاتون کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں حوا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ انہیں ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوشی سے کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بیماری اور نہ کوئی پریشانی۔ ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، صرف ایک حکم تھا، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس اگرچہ جنت سے نکالا جا چکا تھا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ وہ وسوسہ ڈالنے لگا، اس نے کہا، تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا، جھوٹی قسم اور دھوکے سے بات کرنا۔ شیطان کے مسلسل وسوسوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے اتحادی لغزش ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسموں کا لباس ہٹ گیا اور انہیں اپنی ستر پوشی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر کوئی بہانہ نہیں بنایا، نہ شیطان کی طرح تکبر کیا، بلکہ فوراً اپنی خطا کا اعتراف کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ توبہ عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ کوئی بہانہ بنایا، نہ اپنی غلطی کسی اور پر ڈالی، بلکہ انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن کا واضح بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور زمین میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے رہائش اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہوگا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہیں سے دنیا کی آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کہاں اترے؟ قرآن اور حدیث میں اس مقام کی صراحت نہیں ملتی۔ بعض تاریخی روایات میں مختلف مقامات کا ذکر آتا ہے، لیکن ان کی مضبوط سند موجود نہیں، اس لیے یقینی طور پر کسی جگہ کا نام بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ملا دیا اور انہوں نے مل کر دنیا میں نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے بعد اب دنیا کی سختیاں بھی تھیں، اب بھوک بھی تھی، پیاس بھی، گرمی بھی، سردی بھی، محنت بھی اور آزمائش بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر زندگی گزارنا شروع کی۔ انہوں نے کھیتی باڑی کی، محنت کی، رہائش بنائی اور حلال رزق کمانے کا طریقہ اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ محنت اور حلال روزی کمانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف پہلا انسان ہی نہیں بلکہ پہلا نبی بھی بنایا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی توحید، عبادت، سچائی، عدل اور تقوی کی تعلیم دی۔ وہ انہیں شیطان کے دھوکوں سے بھی خبردار کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے فرمایا کرتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا، حلال روزی کمانا، سچ بولنا، ظلم سے بچنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یہی تعلیم تمام انبیاء کرام نے بعد میں بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہت سی اولاد عطا فرمائی۔ مفسرین کے مطابق ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔
تاہم یہ تفصیل تاریخی روایات میں ملتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی صراحت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی اور زمین آباد ہونے لگی۔ ان میں 2 بیٹے خاص طور پر مشہور ہوئے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نہایت نیک، متقی اور فرمانبردار تھا، جبکہ قابیل کے دل میں دنیا کی محبت اور حسد نے جگہ بنا لی۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل پیشے کے لحاظ سے چرواہے تھے۔ انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے بہترین، صحت مند اور خوبصورت دمبا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنی فصل میں سے اچھی چیز کے بجائے کم درجے کی پیداوار قربانی کے لیے نکالی۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول فرماتا ہے جو اخلاص اور تقوی کے ساتھ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے دل میں حسد اور غصہ بھر گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت سکون اور تقوی کے ساتھ جواب دیا، اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ صبر، تقوی اور اللہ کے خوف کی بہترین مثال ہیں۔ شیطان نے قابیل کے دل میں حسد کو مزید بھڑکا دیا۔ آخر کار ایک دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو تنہائی میں پا کر قتل کر دیا۔ یوں زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہوا۔ قرآن کریم اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے انسان کو حسد اور ظلم سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، پھر زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل نے کہا، افسوس، میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا، لیکن اس کا پچھتاوا اس کے گناہ کو ختم نہ کر سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کئی صدیوں تک اپنی اولاد کی رہنمائی فرمائی۔ وہ انہیں بار بار یہی نصیحت کرتے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھو، سچ بولو اور امانت داری اختیار کرو، ظلم، حسد اور تکبر سے بچو، اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہو۔ یہی پیغام بعد میں آنے والے تمام انبیاء کرام نے بھی دیا۔ مستند اسلامی روایات کے مطابق حضرت حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ بہت سے علماء کے نزدیک حضرت شیش علیہ السلام نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں اپنی امت کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی حضرت شیش علیہ السلام کی اطاعت کی وصیت فرمائی۔ احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اپنی اولاد کو نصیحت فرمائی اور صبر تقوی پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد فرشتے آئے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی، قبر تیار کی اور انہیں دفن کیا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے فرمایا، یہی تمہارے مردوں کو دفنانے کا طریقہ ہے۔ یوں انسانوں کو غسل، کفن، جنازہ اور تدفین کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ان کی سب سے بڑی میراث مال اور دولت نہیں بلکہ توحید، عبادت، توبہ، تقوی اور اللہ کی اطاعت تھی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر سچی توبہ اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ حسد انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کرا سکتا ہے، جیسا کہ قابیل کے ساتھ ہوا۔ علم، عاجزی اور تقوی انسان کی اصل عزت ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل داستان اختتام کو پہنچی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔